بہت بڑا ہے، لیکن ساری دنیا کی مائیں میرے نبی پر قربان، ساری دنیا کے باپ میرے نبی کی ایک شفقت پہ قربان، ایک نظر محبت اور نظر کرم پہ قربان۔ کوئی ایسا موشن دکھاؤ جو اولاد کے لیے دکھ مانگے، تمہارے لیے سکھ مانگے، کوئی تو دکھاؤ۔ میں تو دن رات کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو، یہ مائیں بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، یا اللہ ان کو رزق دے، عزت دے، دولت دے، یہ دے وہ دے۔ ہر ماں کی فریاد پکار ہے، یہ اپنے نبی کی دعا سن لو۔ اللہم انہم جاع فاشبع، اللہ یہ میری امت بھوکے ہیں روٹی کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، یبشروا واملوا، تمہیں بشارت خوشخبری ہو، تمہارے لیے میرا رب ایران فتح کرے گا، روم فتح کرے گا، خزانے تمہارے قدموں پہ نثار کرے گا، نشاور کرے گا۔ امت اولاد کی سنو، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی مانگتا ہے؟ نہ مانگنا کبھی نہ، وہ ذرا سا آنکھیں دکھائے تو ماں کی رات روتے گزر جاتی ہے۔ جوان ہو کر بیوی کو ترجیح دے، ماں کو پیچھے کرے تو ساری رات ماں تڑپ تڑپ مر جاتی ہے کہ یہی اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا۔ ہے اور وہ سچی ہے، ماں کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن ساری دنیا کی مائیں میرے نبی پر قربان، ساری دنیا کے باپ میرے نبی کی ایک شفقت پہ قربان، ایک نظر محبت اور نظر کرم پہ قربان۔ کوئی ایسا موشن دکھاؤ جو اولاد کے لیے دکھ مانگے، تمہارے لیے سکھ مانگے، کوئی تو دکھاؤ۔ میں تو دن رات کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو، یہ مائیں بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، یا اللہ ان کو رزق دے، عزت دے، دولت دے، یہ دے وہ دے۔ ہر ماں کی فریاد پکار ہے، یہ اپنے نبی کی دعا سن لو۔ اللہم انہم جاع فاشبع، اللہ یہ میری امت بھوکے ہیں روٹی کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، یبشروا واملوا، تمہیں بشارت خوشخبری ہو، تمہارے لیے میرا رب ایران فتح کرے گا، روم فتح کرے گا، خزانے تمہارے قدموں پہ نثار کرے گا، نشاور کرے گا۔ امت اولاد کی سنو، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی مانگتا ہے؟ نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا، میرے نبی نے روکا لیکن خود کیا کیا؟ اے اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سب سے آخری ملاقات کی ہے 12 ربیع الاول 7 جون 634 عیسوی 11 ہجری، پیر کی دوپہر، جون کی کڑکڑاتی دھوپ گرمی، جانے کا دن آ چکا ہے، بیویوں کو بلایا، مل کر رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ، بیٹی کو بلایا فاطمہ، مل کے رخصت کر دیا خاموشی کے ساتھ، علی کو بلایا، گود میں سر رکھ کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ، سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسنین، حسن اور حسین، فرما ریحانتیہ من الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کی 2 ٹہنیاں ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، یہ وہ گھر ہے۔ ان کے لیے مانگا تنگی کو، تنگ دستی کو۔ جب معصوم بچے آئے 7 سال 6 سال، حسن آپ کے مشابہ تھے، حسین باپ کے مشابہ تھے، حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر میرے نبی فرمایا کرتے تھے، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ دونوں سے کیا پیار ہے، گھر میں تشریف لاتے، گھوڑا بن جاتے، کمر پر بٹھاتے، کمرے میں چکر لگاتے، پھر سر اٹھا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے،
ہاتھوں پہ اٹھاتے، کندھوں پہ بٹھاتے، کشتی کرواتے، ساتھ کشتی کرتے، دونوں بچوں کی کشتی کرواتے۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، حسن دبا رہے حسین کو، بڑے تو وہ چھوٹے، تو اب حسین کو شاباش دے رہے، شاباش شاباش شاباش۔ آخر حضرت فاطمہ بول پڑی، یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے لیے دکھ مانگا، تمہارے لیے نہیں مانگا۔ پھر اس سے غداری، پھر اس سے بے وفائی، پھر اس کے ساتھ بد عہدی، بد شکنی۔ جب دونوں بچے آئے اور ان کو ایسے، حسن کو ہمیشہ دائیں طرف سے لیتے تھے، حسین کو بائیں طرف سے لیتے تھے، دونوں کو جو یوں لیا اور بوسہ دیا، سر کا، ساتھ ہی آنسو، اشک رواں۔ کیوں؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھا۔ دو کیوں نہ کی؟ تمہارے لیے کی، ان کے لیے کیوں نہیں کی؟ ان کے خون کو پانی بنا دیا امت کے باغ، ان کی بوٹیوں کو کھاد بنا دیا امت کے باغیچے کا۔ پھر غداری، سورا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، عورت کا پردہ اتر گیا، مرد کا حیا ختم ہو گیا۔ رات گانے بجانوں میں، بازار جھوٹ، سود، سٹے، فراڈ، دھوکے میں۔ کیا کر گئے وہ ہمارے لیے؟ ہے جبریل آئے، یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا تیار ہوں، پر جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کیوں نہ کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کیوں کہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ او میرے بھائیو، یا جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، منکر نکیر کو کلاشنکوف سے مار دو، اسرائیل کو توپ سے اڑا دو، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو، حساب دینے سے منکر ہو جاؤ، یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان راہوں سے واپس آؤ، یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ میرے نبی کی خبر، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تاج، جنت کے زیور، جنت کے لباس، یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے میرے نبی کا قرآن اترا، میرے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہوا، 1,24,000 صحابہ کی پاکیزہ زندگی وجود میں آئی، 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابہ۔ کیا میرے رب نے ترتیب قائم کی ہے؟ نبیوں کے بدلے میں ایک ایسا طبقہ تیار کیا جو نبی تو نہیں تھے پر نبیوں جیسی صفات والے تھے۔ یہ ایک ایسی جماعت آئی ہے جنہیں زندگی میں اللہ نے کہا جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ اصحابی کالنجوم، یہ واحد جماعت ہے جس کے لیے اعلان ہے میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ یہ واحد جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان سے ان کی زندگی میں راضی ہو گیا۔ جاؤ جاؤ اپنے رب کو ڈھونڈو، اس کے حبیب کی محبت میں پھرو، اس کے صحابہ کی زندگی پڑھو، کوئی رخ ملے، کوئی راستہ ملے، کوئی منزل ملے۔ ایسے کٹی پتنگ کی طرح، ایسے آوارہ بادل کی طرح، ایسے جنگل کے جانور کی طرح زندگی نہ گزرے کہ نہ کوئی منزل کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ راہبر کا پتہ، ایک جانور کی طرح کھانا پہننا اور تہے خاک جا کے سو جانا۔ یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں۔
ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایسی موت نہ مریں کہ مجرم بن کے جا رہے ہو، موت تو حق ہے آئے گی، ایسی موت مریں کہ مہمان بن کے جا رہے ہو، ایسی موت مریں جیسے کوئی گھر کو واپس جا رہا ہو، ایسی موت نہ آئے جیسے بھاگا قیدی پکڑا ہوا واپس جا رہا ہو۔ میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، اگر سچے دل سے ہے تو قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اللہ سے دوستی لگ گئی۔ ہاں ایک اور، اگر ٹوٹ جائے ڈرنا نہیں، پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، آخری سانس تک توبہ کرتے رہنا، ایک دن آئے گا کہ پختہ ہو جائے گی۔ دنیا کا بادشاہ تھوڑے جو کہ تو اتنی دفعہ آیا میں نہیں کرتا، وہ تو شہنشاہ کا آؤ 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 آؤ، ہم معاف کریں گے معاف کریں گے، کسی کا حق مارا ہے ادا کر دو، پیسہ دبا کے بیٹھو ادا کر دو، سود ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، سٹا ہے، جوا ہے، نکلو نکلو نکلو، بچوں کو حلال کھلاؤ، ہمیشہ خوشحال رہو گے، سرسبز رہو گے، آپس کی دشمنیاں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، اس ملک کو محبت کی ضرورت ہے، اس کی لوڈ شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کی گیس شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے دریاؤں کا خشک ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپس کی نفرت اس کا مسئلہ ہے۔ توبہ کر کے اٹھو، اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی اور باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، خامن بیوی کا تعلق ٹوٹ جائے گا، بھائی بھائی کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اولاد ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کسی کا یاد کرنے والا نہ رہے گا۔ اس دن کے لیے تیاری کرو، آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو، آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو، نفرتوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں میرے ملک میں، اس نفرت کے جنگل کو کاٹ کے آگ لگا دو، میرے نبی کی محبت